ایران کے ابنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کے الزام میں امریکہ کے ایران پر نئے حملے۔ سینٹکام کے مطابق ایران میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے قشم جزیرے اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ امریکہ نے ایران کے فضائی دفاعی نظام، سرویلنس نظام، اینٹی شپ کروز میزائلوں، ڈرون تنصیبات اور پاسداران کی کشتیوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر نئے حملے۔ ایران کا جوابی حملوں میں 85 امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ پاسداران انقلاب نے جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان پر نئے حملے شروع کر دیے۔ روسی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں بعض مقامات کو نشانہ بنایا ہے، تاہم ان حملوں سے جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاع نہیں مل سکی۔ سعودی عرب اور قطر نے بھی آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران فوری طور پر ایسے اقدامات بند کرے جو بین الاقوامی بحری جہاز رانی اور عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، جبکہ قطری وزارت خارجہ نے ٹینکر کو نشانہ بنانا بین الاقوامی بحری جہاز رانی، عالمی توانائی کی فراہمی اور علاقائی سلامتی کے خلاف جارحیت قرار دیا۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں اور ایرانی تیل کی فروخت پر دوبارہ پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد عالمی خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مالیاتی منڈیوں میں بھی بے چینی دیکھی گئی۔ امریکی خام تیل میں 2.7% اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت $72.40 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ برنٹ آئل کی قیمت $76.18 فی بیرل ہو گئی، جو کل کے مقابلے میں 5.8% زیادہ ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے گھر والوں کی میتیں ایران سے عراق کے شہر کربلا پہنچا دی گئیں۔ جنازے کا جلوس کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ گود کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک سب جلوس جنازہ میں شریک ہوئے۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو پاکستان کو ڈرا یا دھمکا سکے۔ آج ہم نے 2 آپریشن میں 54 دہشتگرد جہنم واصل کیے۔ بلوچستان پاکستان کی آن، جان اور شان ہے۔ DG ISPR کا دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام۔ خیبر پختونخوا امارات بل، اراکین اسمبلی اور شریک حیات کے لیے بلو پاسپورٹ کی سفارش، ٹول ٹیکس سے استثناء اور سرکاری رہائش گاہ میں مفت قیام کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے 3 ماہ قبل منظور کیے گئے اسمبلی کے ارکان کی مراعات تنخواہ الاؤنس سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2026 کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں صحافیوں پر پابندی، قید اور جرمانے کا سخت قانون منظور۔ قانون کے تحت اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روک سکتا ہے۔ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کمپنی کا کارگو طیارہ سمندر میں لاپتہ۔ ترجمان PAA کے مطابق شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے میں عملے کے 5 افراد بھی سوار تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں سری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوارڈینیشن پر اتفاق۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی امیگریشن اور جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے امیگریشن کے سربراہان اس ضمن میں فی الفور ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے۔ پنجاب میں پلاسٹک شاپنگ بیگ کے عوض صارفین سے اضافی رقم وصول کرنے پر پابندی عائد۔ کاروباری ادارے اپنی برانڈنگ کے ساتھ پلاسٹک بیگ صارفین کو فروخت کرتے ہیں اور اس پر اضافی رقم کے ساتھ منافع بھی وصول کرتے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو 50,000 تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ چین نے شہری علاقوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایک منفرد نظام متعارف کرایا ہے جسے روف ٹاپ رین کا نام دیا گیا۔ چین کے صوبہ شانشی کے شہر یو چینگ میں متعدد بلند بالا رہائشی عمارتوں کی چھتوں پر خصوصی مسٹنگ سسٹم نصب کیے گئے ہیں جو فضا میں نہایت باریک پانی کے ذرات خارج کرتے ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ اس نظام سے عمارت کے ارد گرد کا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کا مشن۔ پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیم کا اوکاڑا میں جوس پلانٹ پر چھاپا۔ دوران کارروائی پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیم نے 1300 لیٹر غیر معیاری جوسز تلف کر دیے اور 4500 لیٹر جعلی جوس، 500 خالی بوتلیں اور پانی کی بوتلیں ضبط کر لیں، جبکہ فوڈ سیفٹی ٹیم نے پلانٹ کو مکمل بند کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
इंसान दोस्त और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाले मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 10 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी का लगाया गया पौधा ईदी फाउंडेशन के नाम से तनावर दरख्त बन चुका है, जो पूरे पाकिस्तान में रेस्क्यू इमरजेंसी ऑपरेशन करने के साथ गरीब लाचार अफराद की रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम भी चला रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस चलाने का एजाज भी उन्हें हासिल है। 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी गुर्दों के आर्जे के सबब 88 साल के बरस में दुनिया से रुखसत हो गए।